اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی ہر تکلیف کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں لکھ دیتے ہیں، تو آپ کبھی بھی اپنے حال پر روئیں گے نہیں، اور بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ کھوئی ہوئی چیز اب کبھی نہیں مل سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحمان ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے، آپ کی دعائیں بہت جلد جو ہیں وہ سچ ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گی۔ قبولیت کا وقت قریب ہے، بس تھوڑا سا اور صبر ہی تو کرنا ہے، پھر خوبصورت معجزات جو ہیں وہ آپ کی تقدیر بدل دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بس ایک کن کی دیر ہے، جب آپ مدد مانگتے ہو کے پاس ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی تھی۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے ہیں، اور دعائیں تو کن فرمانے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور توفیق کی اس لیے ملتی ہے جب دعائیں قبول کر لی جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کے ہیں نا۔ جب آپ سوچتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، اب تک میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کے نزدیک آ جاتے ہیں، جب آپ یہ بات سوچتے ہیں، سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے جو مرضی معاملات ہو جائیں، جیسے مرضی آپ سوچ رہے ہوں، آپ نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے اور ساری دل کی باتیں کر لینی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ جو ہیں کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ اور پھر آپ کو کس نے کہہ دیا کہ فوراً نہ ملے تو پھر دوبارہ نہیں مل سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ ایک دن آپ مسکرائیں گے اور کہیں گے یا اللہ، یہ تو وہی چیز تھی جو کہ میں نے آپ سے مانگی تھی، آپ سے دعائیں کیا کرتی تھی، میں بلا وجہ مایوس ہو جایا کرتی تھی۔ کہانی کو مکمل بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کرنا ہے نا، تو آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرنا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو ہر ایک چیز کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، آپ کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو ادھورا لگ رہا ہے، آپ کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو لا حاصل لگ رہا ہے، آپ کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے دور جا چکا ہے اور وہ پاس بھی آ سکتا ہے۔ آپ کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی دعا ابھی قبول نہیں ہوئی ہے تو آپ کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، بے شک بس آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، کبھی بھی کسی شرک میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو زندگی کے سارے معاملات جو ہیں خود بخود حل ہوتے جائیں گے، اور جو ابھی ادھوری کہانی ہے نا، اس نے بہت جلد مکمل ہو جانا ہے۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، آپ کی زندگی کے سارے معاملات کو بہترین طریقے سے حل کر دینا ہے۔ دن وہ آئے گا جب آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کی کہانی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے آج کے دن کی مبارکباد دینا چاہوں گی، میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور بہترین طریقے سے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو آگے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اور میری پیاریو، آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہے، کیونکہ آج بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوریز جو ہیں میں شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ میریکل آف درود ابراہیم ہے۔ تو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ پیاریو، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم،
آپ ہی میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ میری ماما بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتی ہے. آپ نے ایک بار جو ہے سورہ رحمان کی تھیراپی بتائی تھی، پلیز جو ہے آپ دوبارہ بتا دیجیے گا تاکہ میں اپنی ماما کو کروا سکوں اور اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کی امی کو لمبی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بیٹا ایسا ہے کہ سورہ رحمان کی جو تھیراپی ہے بہت ہی پاورفل تھیراپی ہے اور میں نے ایک درود ابراہیم سے ریلیٹڈ بھی تھیراپی کو شیئر کیا ہوا ہے. الحمدللہ بہت سارے جو میں کہوں گی کہ ایسے لوگ تھے جو کہ کسی کو کچھ نہیں بھی بتا پا رہے تھے، ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور کافی ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں لائف میں جو ہم کسی سے نہیں بھی ڈسکشن کر پا رہے ہوتے ہیں. ہر طرح کا ٹریٹمنٹ بھی کروا لیتے ہیں، میڈیسن بھی کھا لیتے ہیں، ایون کہ رات کو سونے سے پہلے جو نیند کی دوائی ہوتی ہے سلیپنگ پل بھی ہم انٹیک کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے سورہ رحمان کی تھیراپی کے بارے میں بتا دیتی ہوں. بیٹا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس پیشنٹ کو کہیں، اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تو ان کا بھی یہ ضروری ہے کہ ان کا دل صاف ہو، کہ دل میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کسی کے لیے بھی. ایسا کرنا ہے کہ جس کے لیے آپ کر رہی ہیں خود کے لیے بھی کرنا چاہ رہی ہیں یا خود سے ان کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس انسان کو بھی کہنا ہے کہ اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ بیٹا جس کی پرابلم ہو وہ خود ہی کرے، تاکہ جو ہے ظاہر ہے وہ خود سنیں گے، ان کو اس طریقے سے ہی شفا ملے گی. تو کرنا ایسا ہے کہ بیٹا دل بالکل صاف ہونا چاہیے، نفرت سے بالکل پاک ہونا چاہیے، کسی کے لیے کوئی بھی برائی دل میں نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ ہے بھی تو آپ دعا کے ذریعے اللہ پاک سے جو ہے یہ بات کہہ دیں کہ اللہ پاک میں نے اس انسان کو معاف کیا ہے، آپ اس انسان کو معاف کر دیں، گناہوں کو میری غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں. آپ جو ہے اس طریقے سے اپنے دل کو صاف کر لیں. جس انسان نے بھی کرنا ہے سب سے پہلے یہ کرنا بہت ضروری ہے. ہر طرح کے طریقے سے اپنے دل کو خالی کر اللہ پاک سے نیت کرتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میں اس معاملے کے لیے شروع کر رہی ہوں، آپ نے ہی میری مدد کرنی ہے اور آپ نے ہی میرا ساتھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب شروع کرنا ہے تو جانماز پر اگر آپ بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا وقت جو ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں، چاہے آپ فجر کے بعد کا رکھ لیں، چاہے آپ جو ہے مغرب کے بعد کا، عشاء کے بعد کا رکھ لیں. تھوڑا پرسکون والا جو وقت ہوتا ہے وہ رکھیے گا تو زیادہ بہتر رہے گا. یا اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو اس کو آپ لیٹے لیٹے ہینڈ فریز اس کے کانوں میں لگا کر سورہ رحمان جو ہے قاری عبدالباسط کی آواز میں جو ہے ان کو سنانی ہے وداؤٹ ٹرانسلیشن. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا گلاس پانی کا اپنے پاس رکھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے بیٹا، جیسے ہی سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے قاری عبدالباسط کی آواز میں وداؤٹ ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اپنے دل کی گہرائی سے، وہ تو انسان کے اوپر اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اس ٹائم کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا سچویشن ہوتی ہے، آپ نے 3 گہری سانسیں لینی ہیں اور آپ نے اپنے دل کو بالکل صاف کرتے ہوئے بولنا ہے، اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے. جب آپ اللہ بولیں تو آپ کے دل سے آواز آئے، آپ کے قلب سے آواز آنی چاہیے، اللہ اللہ اللہ. آپ نے یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بالکل دل سے آپ نے پڑھنا ہے. آدھے گلاس پانی پر آپ نے دم کر کر اس پانی کو پی لینا ہے، یا جن کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں ان کو پلا دینا ہے، اپنے لیے کر رہے ہیں وہ پی لیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو تقریباً 7 دن، 11 دن، 21 دن، 41 ڈیز تک جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے شفا دینی ہے اور اللہ پاک نے شفا دینی ہے. میرے پاس اور میریکل سٹوریز بھی اس سے ریلیٹڈ آئی ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. اور آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ اگر کوئی بھی پریشان ہے اپنی صحت کی طرف سے، کوئی بھی ایسی پرابلم ہے تو اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میری پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو خوشیاں عطا فرمائے، بیٹے کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ میری بہن، آمین ثم آمین. اور آگے یہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو بتانا چاہوں گی، اللہ پاک نے مجھ پر 7 سال بعد کرم کیا ہے. میری شادی کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا. کچھ عرصے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیونکہ وہ تھوڑا سا بیمار رہتے تھے. آپ ہی وہ وقت میرے لیے
لیے بڑا مشکل تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ ہی ایسا تھا کہ تقریباً 6 سال گزر گئے تھے، لیکن مجھے دوبارہ جو ہے کوئی بھی گڈ نیوز نہیں آ رہی تھی اور میں کوئی بھی بیبی ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کافی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا لیے تھے، مجھے خاندان کے لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ جلدی سے جو ہے بچہ ہو جائے تو غم بھول جاتا ہے، لیکن آپ ہی ایسا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن تو میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہہ دیا، آپ جو ہے میری وجہ سے کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ دوسری شادی کر لیں تاکہ آپ کی زندگی آگے اچھی گزرے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور انہوں نے کہا اللہ پاک کے معاملات ہے، تم کیسی باتیں کرتی ہو، جب اللہ پاک نے دینا ہے تو پہلے بھی تو دیا ہی تھا، بس اللہ پاک کی جو مرضی تھی، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے۔ اب آپ ہی میں اتنی زیادہ مایوس اور پریشان ہو چکی تھی تو میری جو آپ ہی کزن ہے وہ آپ کو جو ہے فالو کرتی ہے، جو انسٹا کی آئی ڈی آپ کی دی، میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ نے مجھے اس وقت میں یہ بتایا تھا 31 مرتبہ 31 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور بیچ میں ایک تسبیح 100 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصورو، اس کو ایک تسبیح جو ہے پوری کمپلیٹ کرنی ہے۔ اللہ پاک کے اس نام کی ایک تسبیح کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر دوبارہ سے 31 مرتبہ یعنی کہ 31 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 3 کھجوریں، 3 زیتون اور 3 انجیر پر دم کر اور ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کر آدھا آدھا ہسبینڈ اور وائف دونوں نے کھانا ہے۔ اپنی ناشتے سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ کھانا ہے، ایسا تھا کہ میں نے اپنی ساری میڈیسنز وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور بس اللہ پاک پر توکل اور یقین کر لیا تھا، اور فجر کی نماز کے بعد اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہیں دونوں میاں بیوی ان چیزوں کو کھا رہے تھے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ تم جا کر ڈاکٹر کو لازمی چیک کرواؤ، لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے تم پر کرم کیا ہے، اور بالکل آپ ہی ایسا ہی ہوا کہ 7 سالوں بعد یقین کریں اللہ پاک نے جو میری دعا تھی 3 مہینوں کے اندر قبول کر لی، اور یہ معجزہ میری زندگی میں ہوتا ہے۔ بس اب آپ نے دعا کروانی ہے کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے، لمبی زندگی سے تندرستی والی اولاد بھی ہو اور اللہ پاک میری بھی خیر کریں انشاءاللہ۔ تو آپ لازمی میری اس پیاری سی چھوٹی سی میریکل سٹوری کو شیئر کیجیے گا، بس اللہ پاک آگے کے معاملات بہترین کر دیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے لیکن آپ نے دعا کروانی ہے، اور آپ کی ہمت دینے سے ہی آج میں یہ میریکل سٹوری آپ کو بھیج پا رہی ہوں۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں، اور اللہ پاک سب بہنوں کو اولاد کی نعمت سے نوازیں جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں۔ اولاد ہے، اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک بنائے، آپ کے بیٹے کو بھی نیک بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک آپ کو نیک اور صالحہ فرما بردار نیک لمبی زندگی والی اولاد کی نعمت سے نوازیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، اگر فیملی میں کوئی بھی جو ہے اس طریقے کی پرابلم سے ریلیٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی پریشان ہے تو آپ لوگ ان کو بھی بتا دیجیے گا، فجر کی نماز کے بعد 31 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، ایک تسبیح یا مصوروں کی کرنی ہے یعنی کہ 100 ٹائمز، اور پھر اینڈ میں دوبارہ سے 31 مرتبہ 31 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 3 زیتون، 3 انجیر اور 3 کھجوروں پر اس کو دم کر لینا ہے، اور آدھا آدھا کر ڈیوائیڈ کر ہسبینڈ اور وائف نے ساری چیزوں کو جو ہے آدھا آدھا کر کھا لینا ہے ناشتے سے پہلے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک نے جیسا ان پر کرم فرمایا ہے انشاءاللہ، بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے سب بہنوں کو ان خوشیوں سے نوازیں۔ بہت پیاری چیز ہوتی ہے اولاد، اور میری پیاری بہن آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی بھی خیر کریں، آپ کے آنے والی اولاد کی بھی خیر کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور آپ اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی ایسا ہے کہ میں آپ سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی کو پچھلے 5 سالوں سے پسند کرتی تھی، ان کی امی جو ہیں وہ رشتہ اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی، ان کو ان کی کزن پسند نہیں تھی، وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کلیئر کٹ بتا دیا تھا کہ جب تک امی خود نہیں مانیں گی خاندان والا ایشو سالو نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ ہی رشتہ نہیں لا سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے صاف صاف یہ بات بتا دی تھی۔ خیر یوں ہی آپ ہی 3 سال جو ہیں وہ گزر گئے، پھر ان کی کزن کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ہی ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والے مان جائیں، لیکن آپ ہی اسی دوران جو ہے 1 سال مزید گزر گیا، اور اب آپ ہی ان کے گھر والوں نے ایک اور جو ہے ایشو کھڑا کر دیا
کہ چلو اگر بڑی بہن سے نہیں ہوئی ہے تو چھوٹی بہن سے کر دیتے ہیں۔ پھر چھوٹی بہن کو لے کے 1 سال اور گزر گیا۔ اسی دوران آپی میرے بہت رشتے آئے، مگر میرے گھر والے بہت زیادہ فورس کرتے تھے کہ کر لو شادی، ایج جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہے، کل کو رشتے نہیں آئیں گے پھر کیا ہوگا۔ پر آپی میرا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ ان کے علاوہ جبکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رشتہ لائیں گے بھی یا نہیں لائیں گے، بس آپی اسی امید پر کہہ لیں کہ میں اپنی زندگی کو گزار رہی تھی۔ آپی 5 سال بعد ایک ایسا ٹائم آیا کہ یہ مجھے جواب دے گئے کہ امی نہیں مان رہی ہیں، اور جب تک امی نہیں مانیں گی تو میں رشتہ نہیں لا سکتا ہوں۔ اور مجھے کہا کہ پتہ نہیں امی کو مانتے مانتے کتنے سال لگ جائیں گے، لہٰذا آپ سے کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتا ہوں، ہر قسم کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے میرا صبر کا سفر۔ میں نے ان سے بہت زیادہ منتیں کی، بہت کچھ کہا کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں کیسے رہوں گی، سب کچھ کیسے ہوگا۔ میں نے کانٹیکٹ بالکل ختم کر دیا، بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میرا رابطہ اللہ پاک کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ پاک آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو انسان ہے، وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یوں میں نے آپ ہی بس دن رات جو ہے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ ہی صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھا کرتی تھی، مسلسل زبان پر جو ہے استغفار اور آیت کریمہ جو ہے وہ میری زبان پر ہوتا تھا، درود ابراہیم پڑھا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی۔ جی آپ کے ہاں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ پاک آپ کے ایک کن کے بغیر میں کہاں جاؤں گی، میرا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا، بس آپ نے ہی میری مدد کرنی ہے۔ آپ ہی دعا کے طریقے بھی ڈھونڈتی تھی اور کافی کچھ میں نے سیکھا بھی۔ مجھے دعا کا پہلے طریقہ اتنا اچھا نہیں آتا تھا، لیکن آپ ہی جب میں نے اللہ پاک سے واقعے میں ہی بات کرنا شروع کی تو یقین کریں مجھے دعا کرتے کرتے خود بخود رونا بھی آ جاتا تھا۔ آپ ہی میں روز دعائیں کیا کرتی تھی، یقین اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ میرے لیے بھی معجزہ ہوگا اور اللہ پاک میری دعا کو بھی قبول کر لیں گے۔ میں کوئی بھی آپ ہی جو ہے جمعہ نہیں چھوڑا کرتی تھی جس دن آپ ہی میں درود ابراہیم نہ پڑھوں اور دعائیں نہ کروں۔ عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ دعائیں کیا کرتی تھی۔ ہر وقت میں آپ ہی جو بھی ایسا موقع ہوتا تھا جس میں دعائیں قبول ہونے کی نشانیاں دی جاتی ہیں، لمحے میں دعا کیا کرتی تھی اور وہی آپ ہی میری دعا ہوتی تھی اللہ پاک سے۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ جمعے کا دن تھا، میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی، عصر اور مغرب کی دعا نہیں کر سکی۔ جب میں دوست کے گھر سے آئی ہوں تو مغرب کے ٹائم کو تھوڑی دیر ہو گئی تھی، میں نے مغرب کی نماز ادا کی، میں اتنا روئی کہ میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں۔ میری زبان پر مسلسل وہی دعا تھی کہ اللہ پاک میں گنہگار ہوں، آپ نے میری دعاؤں کو قبول کرنا ہے، آپ ہر ایک چیز کر سکتے ہیں، اللہ پاک آپ مجھے معاف فرما دیں، میری دعا پر کن فرما دیں، آپ میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بس آپ ہی میرا یقین تھا میری دعا پر اور میرا صبر ہی تھا جس نے میری دعا کو قبول کروایا، اور بس پھر آپ ہی اسی طریقے سے استغفار، آیت کریمہ، درود ابراہیم مسلسل پڑھتی جا رہی تھی۔ آپ ہی فرائیڈے والے دن جو ہے میں کاؤنٹلیس پڑھا کرتی تھی۔ آپ ہی مجھے پتا چلتا ہے اسی دن کہ اس کے گھر کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہلچل ہوئی ہے، کچھ چینج آیا ہے، اس کی فیملی مان گئی ہے۔ وہی ہوا کہ اس کے تقریباً 4 دن بعد اس کا مجھے میسج آتا ہے، سوری کا میسج آتا ہے، کہتے ہیں کہ گھر والے مان گئے ہیں، وہ رشتہ لا رہے ہیں۔ پھر آپ ہی وہ فرسٹ ٹائم آئے ہمارے گھر اور آپ ہی پھر رشتہ فائنل ہوا، نیکسٹ ملاقات میں ڈیٹ فکس ہو گئی، اور یوں آپ ہی کہہ لیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی اتنی جلدی ہوئی کہ میری شادی جو ہے الحمدللہ 1.5 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ہو گئی۔ اللہ پاک کا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ اپنی سب پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ صرف اور صرف اللہ پاک سے مانگے، کہ اللہ پاک نے ہی دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ اور آپ ہی میں درود ابراہیم جو ہے 1 تسبیح روزانہ پڑھا کرتی تھی، اور آپ ہی استغفار کی کثرت کیا کرتی تھی، اس کے علاوہ تہجد پڑھتی تھی، اس کے علاوہ جب بھی دل پریشان ہوتا تھا اٹھ کر وضو کرتی تھی، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھا کرتی تھی۔ پھر آپ کی ویڈیوز دیکھ کر میں نے سورہ یوسف بھی پڑھی تھی، وہ بھی آپ ہی تقریباً 4-5 دن ہوئے ہی تھے کہ میرا پرپوزل آ گیا تھا، یہ میں اسی دوران کی بات بتا رہی ہوں۔ چاشت کی نماز بھی ضرور پڑھتی تھی 11 بجے کے ٹائم صبح میں۔ اللہ پاک نے مجھے اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور میں نے دعا مانگنی بھی سیکھ لی۔ اللہ پاک سے بس یہی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک
پاک کے حکم سے ہی یہ سب کچھ ہو سکا ہے اور میری زندگی بالکل بدل کر رہ گئی۔ اللہ پاک نے آپ ہی یہ توفیق مجھے عطا فرمائی اور درود ابراہیم پڑھنے کی اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ آپ اپنی پیاری بہنوں کو کہیے گا کہ جتنا مرضی ہو سکتا ہے درود ابراہیم پڑھیں، اور جمعے کے دن تو خاص طور پر درود ابراہیم پڑھ کر عصر اور مغرب کے درمیان میں دعا کریں۔ اللہ پاک بے شک دعائیں قبول کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا لمحہ ہو سکتا ہے جس وقت میں دعائیں قبول ہوں۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں یہ معجزہ کیا ہے، اور 1.5 مہینے کے اندر اندر اللہ پاک نے میری محبت سے مجھے نوازا، جس کے لیے میں 5 سال سے دعائیں کر رہی تھی۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کے لیے بھی ایسے معجزات کریں اور سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رہیں، میری دل سے دعا ہے آپ کے لیے۔ اور جب میری پیاریوں انہوں نے مجھے بھی بتایا کہ ان کے لیے الحمدللہ 1.5 مہینے کے اندر اندر معجزہ ہو گیا ہے، اللہ پاک نے 5 سال کی جن کی دعا تھی وہ قبول فرمائی ہے، یقین کرو مجھے آپ لوگوں سے زیادہ خوشی ہونے لگ جاتی ہے، اور بس میرا دل تو کرتا ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے معجزات ہو جائیں۔ پلیز پلیز آپ لوگ دعا بھی کیا کریں میری پیاریوں، جو بہنیں اس امید اور اس یقین کے ساتھ اللہ پاک سے دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ پاک ان کی سن لیں گے، ان کے لیے بھی معجزات ہوں گے، آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ جن بہن کی کہانی کو میں نے شیئر کیا ہے، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کی آنے والی زندگی میں ان کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رہیں، اپنے سسرال میں خوش رہیں، کبھی بھی کوئی دکھ درد غم پریشانی ان کی زندگی میں نہ آئے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم کی کثرت کریں۔ اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا ہے تو میں کہوں گی کہ آپ صرف اور صرف 11 مرتبہ سے شروع کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی زندگی کے سارے معاملات کس طریقے سے حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے جو لوگ جہاں پر میری آواز کو سنتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سب کی زندگیوں میں معجزات کریں، سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائیں۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائیں، اور جن بہن کو ابھی اللہ پاک نے خوشخبری سے نوازا ہے، اللہ پاک انہیں بھی نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے، لمبی زندگی کے ساتھ ان کی بھی خیر ہو، ان کی آنے والی اولاد کی بھی خیر ہو، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاریو، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔